اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ برادران عزیز، ہماری گفتگو سیرت معصومین علیہم السلام کے بارے میں جاری و ساری ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہم پہنچے تھے ہمارا یہ 9 نمبر درس ہے کہ سیرت امیر المومنین کے حوالے سے آج کی اس درس میں اشارہ کرنا ہے مقام امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کی نگاہ میں۔ تو یقیناً آپ حضرات کو علم ہے کہ کئی آیتیں امیر المؤمنین کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ کچھ آیات کی طرف اجمالاً اور مختصراً اشارہ کرنا مقصود ہے آج کی اس درس میں۔ پہلی آیت اللہ کا ارشاد ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اسی کے ضمن میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے پیغمبر اکرم سے کہ ڈرانے والا میں ہوں، اور ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے جس رہبر اور ہادی کا تذکرہ ہوا ہے قرآن کریم میں، وہ میرے بعد میرے وصی و جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں امیر کائنات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور دوسری آیت جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ یہ سورہ حاقہ کی 12ویں آیت ہے کہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے نصیحت بنائے اور محفوظ رکھنے والے کان، تعیہا اذن واعیہ، محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ تو یہ بھی صفت پیغمبر اکرم کے لیے بیان ہوئی ہے، لیکن چونکہ تفسیر میں اور روایات میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سألت ربی ان یجعلها اذنک یا علی فما سمعت من رسول اللہ شیئا فنسیتہ۔ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ علی میں نے دعا کی ہے اللہ سے کہ یہ صفت جو بیان ہوئی ہے کہ اذن واعیہ، محفوظ رکھنے والے کان، علم و حکمت فراموش نہ کریں اور علم و حکمت ہر وقت حاضر و ناظر رہے، یہ صفت جو بیان ہوئی قرآن میں پروردگار آپ کو عطا کرے۔ یہ پیغمبر اکرم نے دعا کی تھی۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ فما سمعت من رسول اللہ شیئا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم سے جو بھی چیز میں نے سنی، ایسا نہیں ہوا کبھی کہ میں نے کوئی چیز سنی ہو اور وہ اس کو میں نے بھلا دیا ہو۔ یعنی یہ قوت، یہ صفت، یہ فضیلت جو آیت میں ذکر ہوئی ہے رسول خدا کے بارے میں، اور پیغمبر اکرم کی دعا کی برکت سے یہ فضیلت امیر کائنات کو نصیب ہوئی۔ جو بھی حکمت کی بات اور جو بھی علم اور معرفت کی بات پیغمبر اکرم نے فرمائی، اور اس کو امیر کائنات نے حفظ کر لیا تا حیات، اور اس کے بعد ورثے میں ائمہ اطہار تک یہ حکمت منتقل ہوتی رہی۔ ایک اور آیت خداوند متعال کا یہ اعلان ہے قرآن کریم میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کے ذیل میں بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جو مصداق اتم جس کو کہا جائے، کامل انسان اور کامل مصداق اور فرد اس آیت کا، کہ جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال شب روز پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔
یقیناً ایک مصداق کامل اس آیت کا امیر کائنات کی ذات ہے کہ جو شب و روز راہ خدا میں جانی مالی ہر لحاظ سے انفاق کیا کرتے تھے، اور راہ خدا میں جو بھی ہوتا تھا امیر المومنین کے پاس، چاہے مال کی صورت میں یا کسی اور خدمت کی صورت میں، امیر کائنات قربان کرتے تھے، راہ خدا میں انفاق کرتے تھے، غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے۔ یہ علی کی سیرت یہی رہی، اور قرآن نے بھی اعلان کیا ان کی فضیلت کے بارے میں، اور روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس آیت کا بھی مصداق امیر المومنین کا وجود ہے۔ ایک اور آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اور بے شک یہ آیت ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بجا لائے، یقیناً وہی لوگ مخلوقات میں بہترین مخلوقات ہیں، یعنی افضل البریہ ہیں، افضل الخلائق ہیں، افضل المخلوقات ہیں۔ اور یہ صرف کسی شیعہ مفسر نے یا کسی شیعہ عالم نے نہیں، بلکہ کئی مصادر، تقریباً جو میرے مطالعے میں 10 سے زائد مصادر اہل سنت میں صراحت کے ساتھ مفسرین نے، مورخین نے، محدثین نے اس آیت کے مصداق کو ذکر کیا ہے، اور روایت میں بھی احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی اکرم کی نگاہ پڑی امیر کائنات پر تو فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب کی، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کی قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، کہ ان ھذا وشیعتہ، یہ امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے کوئی نہ کہے کہ جو ہے یہ آیت فلان کو بھی شامل کرتی ہے، فلان کو بھی شامل کرتی ہے، لیکن اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا وشیعتہ، یہ ہستی جو میری طرف آ رہی ہے، یہ علی جو میری طرف آ رہا ہے، وشیعتہ، اور اس کی راہ پر، اس کی سیرت پر چلنے والے، نام کے شیعہ نہیں، سیرت اپنانے والے، ہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے امیر کائنات کی، اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی یقیناً یہ فضیلت حاصل ہے کہ امیر کائنات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس حوالے سے شیعہ علی ہونے کی بات جو ہے بہت کمال کی بات ہے، اور یقیناً مراتب ہیں کہ بعض صرف نام کے شیعہ ہوتے ہیں، بعض عمل کے لحاظ سے بھی شیعہ ہوتے ہیں، اور شیعہ صرف جو نام کا شیعہ ہو حقیقت میں وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جو ہے عبادت میں، تقوی میں، سیرت میں، تمام چیزوں میں علی کی زندگی اور علی کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، اور ہم سب کی یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی شیعوں میں سے قرار دے۔ تو ایک اور آیت جو کہ تقریباً یہ 5ویں آیت میں تلاوت کر رہا ہوں فضیلت علی کے حوالے سے، کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ طبری کا بیان ہے، طبری کا مورخ ہے، مفسر ہے، مشہور ہے، عالم دین سنی، کہتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا یہ اہل ذکر ہم ہیں، جس اہل ذکر کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا ہے، نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے علی نے ہی دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، حکمت کا دروازہ علی ہے، باب علم علی بن ابی طالب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اہل ذکر بھی جن سے سوال کرنے کا حکم ہے قرآن کریم میں، وہ بھی امیر المؤمنین اور اولاد علی ہے۔ 6 آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ کی معروف مشہور آیت ہے، جس آیت کے نزول کے بعد ولایت علی کا غدیر قم کے مقام پر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، اور ادھر سے جب اعلان ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا تسلسل ہے آیات اور حدیث نبوی میں کہ آئے بلغ جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے ولایت کا اعلان کیا، جب ولایت کا اعلان ہوا تو ایک اور آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب ولایت کا اعلان ہوا تو اکمال اسلام اور اسلام کا بھی، دین کا بھی اعلان ہوا۔
کئی آیات ہیں میرے عزیز دوستو، یہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جن میں امیر کائنات کی فضیلت کا ذکر ہے، اور روز قیامت بھی پوچھا جائے گا کہ وقفوہم انہم مسئولون۔ اس آیت کے ذیل میں بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وقفوہم، روکو ان کو، کہاں لے جا رہے ہو ان کو، روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور احادیث میں ظاہر سی بات ہے کہ میں نے پہلے درس میں بھی، تقریباً درس نمبر 8 میں بھی میں نے کہا ہے اور ذکر کیا، اور اب بھی میں ذکر کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ احادیث جو فضیلت بیان ہوئی ہے امیر کائنات کی، وہ کسی اور صحابی کے لیے قطعاً ثابت نہیں ہے، اور اس چیز کو ہم توہین سمجھتے ہیں۔ علی کے مقابلے میں کسی کو لے کر آنا، مقام کے لحاظ سے کسی کو افضل سمجھنا، ہم اسے توہین سمجھتے ہیں کہ علی کا جو ہے مقام بلند ہے ہر لحاظ سے، علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، تمام صفات میں علی کا مقام بہت بلند ہے۔ اور احادیث اس حوالے سے پیغمبر اکرم کی نہ فقط شیعہ کتب میں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها۔ کئی روایات اور احادیث موجود ہیں کہ ہر مومن آشنا ہے اور آشنا ہونے کی ضرورت ہے، ملاک ہے، معیار ہے علی کی ذات حق اور باطل کو پہچاننے کا۔ اور یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ علی کو حق پر بھی سمجھتے ہیں، اور علی کے مقابلے میں جو آتے ہیں ان کے بارے میں فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ باطل ہے۔ اور پھر وہاں پر توجیہات پیش کی جاتی ہیں کہ کف لسان کرے، کچھ نہ بولیں۔ ہاں، ہم اس منہج کے، اس روش کے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی توہین کریں، سب و شتم کریں، لیکن حقیقت بیان کرنا ہم فریضہ سمجھتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، مفہوم قرآن یہی ہے کہ جو ہے احسن طریقے سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور حق علی کے ساتھ تھا، اور جو بھی مقابلے میں آیا وہ اس کو ہم باطل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ حدیث مشہور ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ یہ احادیث واضح ہیں ہمارے پاس کہ جہاں علی ہے وہاں پر حق ہے، لہٰذا حق کو ہم معیار اور ترازو اور ملاک علی کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ اور علم کا دروازہ علی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تعجب ہوتا ہے اگر کوئی مورخ آ کر یہ جملہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، یعنی خلاف عقل اور عدل یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں لوگ کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے جو بے فضیلت ہے، جو مفضول ہے، اس کو با فضیلت پر مقدم کیا۔ یہ کون سی عقل مانتی ہے، کون سی عدالت تسلیم کرتی ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا متقی ہو، اور جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اس کو پیچھے دھکیل دیا جائے، اور ایک جاہل جس کو میراث کا مسئلہ پتہ نہ ہو اس کو آگے کیا جائے؟ تو یہ ہر کوئی توہین سمجھے گا، ہر کوئی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ آج کے معاشرے میں کسی عالم کو، کسی جسٹس کو، کسی قاضی کو، کسی جج کو نظر انداز کیا جائے، اور جو علم نہیں رکھتا اس کو اگر آگے کیا جائے، تو ہر عاقل انسان وہاں پر اس چیز کا احساس کرے گا، ادراک کرے گا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ لیکن امیر کائنات کے بارے میں کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ امیر کائنات علم کے لحاظ سے افضل ہے، تقوی کے لحاظ سے، عدالت، ہر لحاظ سے افضل ہونے کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے فلان کا مقام بلند ہے، فلان کا مقام بلند ہے۔ ہم اس کو توہین سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کرنا وظیفہ بھی سمجھتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ امیر کائنات کی فضیلتوں کے حوالے سے قرآن اور احادیث میں بالکل واضح آیات اور روایات موجود ہیں، لیکن جس قدر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صرف فضائل بیان نہ ہو، ساتھ ساتھ علی کی بندگی کا بھی تذکرہ ہو، علی کی بندگی کا بھی تذکرہ ہو۔ اس لیے کہ میں اور آپ علی کے ماننے والے ہیں کہ ذرا
علی کی عملی زندگی میں دیکھیے کہ علی کی بندگی کیسی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام فضائل کی بنیاد بندگی علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے دعائے کمیل اٹھا کر دیکھیے، مناجات امیر کائنات اٹھا کر دیکھیے، ہر جملے میں بندگی نظر آتی ہے، انکساری اور عاجزی، یہ تمام چیزیں امیر کائنات کی جو دعائیں ہم تک پہنچی ہے ان میں یہی جملے ہمیں ملتے ہیں۔ اور مناجات آپ اٹھا کر دیکھیے، دعائے کمیل میں آپ دیکھیے یا ربی یا ربی یا ربی، ہر شب جمعہ ہر موالی ہر مومن یہ دعا پڑھتا ہے۔ علی اس بات پر ناز کرتا ہے، علی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ یا ربی یار، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، اور جوار امیر المومنین سے ہر شب جمعہ اس دعا کی تلاوت کی جاتی ہے اور ہر مومن تلاوت کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو موالی سمجھتے چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے اور غور سے پڑھے ہر جملے کو، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ علی رب کے نعرے لگا کے، لیکن علی کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ یا ربی یا ربی یا ربی، یا مولائی انت الخالق وانا المخلوق، میں مخلوق ہوں آپ میرے خالق ہیں، وہل یرحم المخلوق الا الخالق، مولایا یا مولایا انت الرب وانا المربوب، میں مربوب ہوں، میں رزق کھا رہا ہوں، آپ پالنے والے ہیں، آپ مجھے رزق دے رہے ہیں۔ یہ فریاد ہے امیر کائنات کی، اور جن کو معلوم نہیں آ جائیں مسجد کوفہ میں زیارت کے لیے آ جائیں، مسجد کوفہ کی وہ محراب آج بھی جو ہے مسجد شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یا رب رات کی تاریکی میں یا دنیا غری غیری لا حاجت لی فیک قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا فعیشک قصیر وخطرک یسیر، یہ ندائیں آج بھی، یہ نہج البلاغہ کی کلمات ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہت ساری چیزیں ہیں امیر کائنات کی زندگی میں، عملی زندگی میں، اور وقت محدود ہے۔ میری کوشش ہوگی آئندہ میں طول دوں گا سیرت امیر المومنین کے حوالے سے، کچھ محاضرات زیادہ بیان ہو، کچھ دروس، انشاءاللہ تعالی مناجات کا میں خصوصی تذکرہ کروں گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو کو تمام کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔